السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یوبی اپڈیٹ۔ ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب کے حوالے سے ڈسپیرٹی الاؤنس اور 2 دسمبر 2024 کو جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس حوالے سے آپ سب جانتے ہیں آلریڈی کہ میں اسی چینل پر آپ کو اپڈیٹ دے چکا ہوں کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ نہ ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا سرکاری ملازمین کو پنجاب کے اندر، اور پینشن کے اندر بھی کافی بڑا کٹ لگا دیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کا بول بالا ہے، مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور اتنا ہی تنخواہوں میں کٹ لگاتے جا رہے ہیں، پینشن میں کٹ لگتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو تھا گیگا پنجاب کا دھرنے کے بارے میں اہم فیصلہ تھا۔ سرکاری ملازمین پینشنز کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ دھرنا جو دینے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کو آج کل رحمان علی باجوہ صاحب تو تھوڑا بیک فٹ پر گئے ہوئے ہیں، جبکہ فرنٹ فٹ پر خالد جاوید سنگیڑا صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں سارے معاملے کو، اور انہوں نے سپٹمبر کے اندر احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا اور کہا تھا کہ ہم زور و شور سے لاہور کے اندر ایک بڑا دھرنا دیں گے، جس میں ہم رول 17A کے حوالے سے بات کریں گے، پینشن ترامیم، پینشن کے کٹ جو لگائے گئے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اسکولوں کی نجکاری ہو رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں اسکول پرائیویٹائز ہوتے جا رہے ہیں، گورنمنٹ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اساتذہ کو بھرتی نہیں کر رہی، اور جس کی وجہ سے اسکول ناکام ہو رہے ہیں، اور یہ سارا مدعا جو ہے وہ اساتذہ کو بدنام کر کے ان کے خلاف پروپیگنڈا، میڈیا کمپین سارا کچھ کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ گورنمنٹ اسکول کے اساتذہ کام نہیں کرتے اس لیے ہم پرائیویٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ نے خود ایسی پالیسیز بنائی پچھلے 6-7 سال میں جس سے اساتذہ مجبور ہو گئے اور رزلٹ برے آنا شروع ہو گئے، اور توجہ نہیں دی گئی، فنڈز نہیں دیے گئے، محکمہ ادارہ بیٹھنا شروع ہو گیا، اور 30% ڈسپیرٹی الاؤنس، لیو انکیشمنٹ، ان ساری باتوں کے حوالے سے دھرنے کا اعلان کیا گیا، جو کہ 18 سپٹمبر کی بجائے اب 14 اکتوبر کو پینڈنگ کر دیا گیا سیلابی صورتحال کی وجہ سے۔ دوسری جانب جو ہے سیلابی اور نجکاری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بجلی والے، واوڈا والے محکمے بھی احتجاج کرتے پھر رہے ہیں۔ عوامی مفاد میں IMF اور ورلڈ بینک کے دباؤ پر محکمہ بجلی کی نجکاری روکی جائے۔ اسی طرح گورنمنٹ نے اور بھی کئی دیگر ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیے۔ بندہ پھر پوچھے ان سے کہ آپ کی ذمہ داری کیا رہ جاتی ہے اگر آپ ہاسپٹل پرائیویٹ کرتے جا رہے ہیں، اساتذہ کے لیے ٹیچرز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہوتے جا رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم تو آپ کا تباہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ طلباء کا پڑھائی سے رجحان کم ہونے لگا ہے، یونیورسٹیوں میں داخلوں میں واضح کمی آ گئی ہے، حکومتی حلقوں میں پریشانی کا سامنا ہے اس حوالے سے، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان سڑکوں پر رلتا پھر رہا ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو کوئی کیوں ایڈمیشن لے گا۔ اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر میں بات کریں، ایک بندے نے مثال کے طور پر PS فزکس کیا ہے، 16 سال اس کی ایجوکیشن بنتی ہے، تو وہ 16 سال 4 سال اس نے جو ایکسٹرا یونیورسٹی میں لگائے، اس نے پڑھائی کو ٹائم دیا، پیسہ ضائع کیا اپنا، اتنا ایک طرح کا ضائع ہونے والے حساب ہو جاتا ہے۔ تو طلباء کیوں ایڈمیشن لیں گے اتنی زیادہ، والدین کی کمر ٹوٹ گئی فیسیں ادا کرتے، جب ڈگری مکمل ہوئی تو پتہ چلا جی اسکول میں آپ جاب نہیں کر سکتے۔ BS اردو والا، MSc اردو والا، MSc میتھ والا کہاں جائے گا ٹیچنگ کے علاوہ؟ آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا سیکٹر بچتا ہے جس میں وہ جاب کر سکتا ہے؟ اردو والا بندہ کہاں جائے گا؟ مکینک بنے گا، درزی بنے گا، الیکٹریشین بنے گا، پلمبر بنے گا، اس کا تو وہ بھی نہیں رستہ رہا۔ وہ بھی پڑھا لکھا ہے، ایک انسان کے اندر ایگو آ جاتی ہے، ایک سیلف ریسپیکٹ بن جاتی ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، پھر سوسائٹی اسے جینے نہیں دیتی کہ بھئی تو پڑھ لکھ کے یہ کام کر رہا ہے، وہ تو نہ آگے کا رہا نہ پیچھے کا رہا، آپ نے اس کو اس طرح کے موڑ پہ لا کے چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے وہ پھر ملک چھوڑ کے ہی جائیں گے نوجوان۔ اس حوالے سے بڑی پریشانی ہے نوجوانوں کے اندر، اور یونیورسٹیز بھی اس ٹائم بڑی پریشان ہے کہ ان کے ایڈمیشن ڈیسک جو بنائے گئے ہیں وہ خالی پڑے ہیں، موسٹلی یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے۔ اسی طرح FSC لوگ جو ہے وہ بھی کم کر رہے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آگے جب آپ کو فیوچر نظر نہیں آتا، کوئی ڈارک کے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، برائٹ نظر نہیں آتا فیوچر اپنا، تو آپ پھر اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر گورنمنٹ ایک طرف چاہ رہی ہے کہ آپ ایجوکیشن بھی حاصل کریں، دوسری طرف آپ کو اس کا ایجوکیشن کا ریوارڈ بھی نہیں دے رہی۔ اگر آپ MBBS کر رہے ہیں تو آپ کو ہاسپٹل جو ہیں آپ دیکھ لیں پرائیویٹ ہو رہے ہیں، اگر آپ کوئی اور ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ڈگری کر رہے ہیں تو اسکول پرائیویٹ ہو رہے ہیں۔ پرائیویٹ ٹیچر کی جو سیلری جو ہے اس ٹائم گورنمنٹ نے ویسے تو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے کہ جی ہم 40,000 روپیہ ہے کم سے کم سیلری اجرت جو ہے ہر بندے کی، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں 6,000 8,000 روپے بھی لوگ ٹیچنگ کر رہے ہیں، 5,000 4,000 پر بھی ایون کر رہی ہیں کچھ فیمیل ٹیچرز گاؤں بیکورڈ ایریاز میں۔
تو پھر یہ اگر آپ 15 لاکھ کی ڈگری لگا کے 6,000 پر ہی آپ نے جاب کرنی ہے تو کوئی کیوں ایجوکیشن حاصل کرے گا؟ اور پنجاب کے اندر اگر ملازمین اسی طرح سوئے رہے تو پنجاب کے ملازمین کو نہ ڈسپیرٹی الاؤنس ملنا ہے، نہ کوئی اور ریلیف ملنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔